دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں آج خود نوٹس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، وہ نو کانفیڈنس موشن کو ٹریش نہ صرف کیا، لگتا ہے کہ پورے آئین کو باندھ کر کہیں پھینک دیا۔ تو بہرحال شروع میں ہمارے قاضی القضات نے بڑا دھوم دھڑکے سے بڑا پرجوش انداز سے مسئلے کو ٹیک اپ کیا۔ لگتا تھا کہ شاید چند لمحوں کی بات ہے کہ یہ جو بالکل ایک پلین آئین پر حملہ کیا گیا اور دن دہاڑے شاید اس کو فوری طور پر ری سیٹ کر دیا جائے گا، اور جو اپوزیشن کے ارکان تھے، لیڈران تھے، جو کہ حقیقتاً 80% سے بھی زیادہ آبادی کے نمائندہ ہیں، ان کی حقیقی فالوئنگ ہے وہ کسی انفلیٹڈ، کسی موزوری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان دیر اون رائٹ انہوں نے ارن کی ہے پاکستان میں پاپولیرٹی۔ لہذا بجائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری قوم گویا منتظر تھی، قاضیوں کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن پھر وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک اور دن کی شام کسی طرح ہو گئی، ایک اور دن کی شام کسی طرح ہو گئی، کچھ دے دلا کے حال کو ماضی بنا دیا۔ تو پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ جو جوش تھا وہ کول ڈاؤن ہوا، اور پھر تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی، اور ہر روز یہی ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ بس فیصلہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ اور اس دوران اب ظاہر ہے جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی، جمعرات کی جو ہیئرنگ ہے، اللہ کرے کہ یہ آخری ہو، وہ شاید نسبتاً جلدی شروع ہوگی، موسٹ پروبیبلی 9 بجے صبح۔ تو پہلی جو اس سے پہلے والی ہیئرنگ ہے، یعنی جو بدھ کو کنکلوڈ ہوئی ہے، اس میں مختصراً یہی ہے کہ جو بابر اعوان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے وزیر، وہ انہوں نے ظاہر بات کی، نام نہاد دلائل دیے، اور علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے دیے، ظاہر ہے وہ بھی پرائیویٹ پارٹ اپنے، وہ شاید پریزیڈنٹ کو کر رہے تھے ریپریزنٹ، مجھے یہ نہیں یاد۔ تو اسی طرح اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، باقی بھی بہت سارے وکلاء اور عدالت میں اور عدل میں دلچسپی والے لوگ موجود تھے۔ تو یہ گتھی ویسے سلجھانا کوئی چاہے تو کوئی مشکل نہ تھی، نہ ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ بالآخر سینٹی وڈ پریویل، لیکن ستمگر نے عدالت ہی پر انحصار کیا ہے، ستمگر نے عدالت ہی پر انحصار کیا ہے، قاضی کے لیے یوں مسئلہ دشوار کیا ہے۔ اب لوگ تو چمگوئیاں کرتے ہیں جی، اور کیا کہیں، جو سامنے چیز روز روشن کی طرح نظر آتی ہے، اس کو نہ تو ساری عوام وہ وکیل ہے کہ ایک نئی تعبیر گھڑ لے، نہ ہی کوئی ساری عوام اس طرح کے قاضی القضاء اور باقی آنریبل چیف جسٹس، آنریبل جسٹسز ہیں کہ جو سامنے چیز نظر آئے بھی تو پھر بھی ظاہر ہے ان کو کھنگالتے رہیں، کریدتے رہیں۔ تو بہرحال جو اٹارنی جنرل کی پہلے ملاقات تھی چیف جسٹس سے، جس کو رپورٹ کیا گیا میڈیا میں، وہ یقیناً سسپیشنس کریٹ کرتی ہے، اور جو پاکستان کی عدل والوں کا سابقہ رویہ ہے، خاص طور پر اسی کنٹیکسٹ میں اگر بیکورڈ جائیں، یعنی کیا سکسیشن ہے، کیا وہ گویا تسبیح کے دانے ہی نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو ثاقب نثار ہیں، وہ 5 سپر ججز ہیں، پھر ان کے 6 سپر 6 ہیں، اور اس کے بعد پھر کھوسا صاحب ہیں، پھر گلزار صاحب ہیں، جن کا گویا سپیکٹر جو ہے، بھوت اب بھی منڈلا رہا ہے کہ حکومت گویا انہیں اپنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں نے سسپیشنز پیدا کیے ہیں، اور اب یہ لگتا یہ ہے کہ جو امیڈیٹ کنکلوڈ ہوئی ہے ہیئرنگ، اس میں بظاہر جو حالات نظر آئے، اگر آبزرویشن ججز کی ریمارکس یا جن کو اوبائٹ ڈکٹا کہا جاتا ہے،
اس کو سامنے رکھیں تو لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ سینٹی جو ہے وہ کریپ ان کر رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس اسباب کی طرف جانے سے پہلے مختصراً یہ ایکسپیکٹڈ اس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے اور کب آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک تخمین و ظن ہے، حالات کو ریڈ کر کے اس سے نتائج اخذ کرنے کا اخذ کرنے کی کوشش ہے۔ کوئی اس میں علم نجوم والی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی اندر والی بات ہے کہ اندر تک کوئی ایکسیس ہے ہمیں۔ تو حالات یہ محسوس ہوتے ہیں کہ شاید بدھ کو جب کنکلوڈ ہوگی یہ ہیئرنگ مختصر فیصلہ موسٹ پروبیبلی آ جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ اسے محفوظ کریں گے اور پھر فرائیڈے کو جمعے کو آ جائے گا۔ عام طور پر فیصلے جو محفوظ ہوتے ہیں ان کو غیر محفوظ جمعے کو کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جسٹ بائی چانس آپ کہہ لیں کہ یا اس میں کوئی ایسی سکیم انوالو ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو خود جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم پر تنقید ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ججز حضرات جتنے بھی سٹون ہارٹڈ ہوں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، خلا میں نہیں رہتے، تو وہ بہرحال چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ خلق خدا کا موڈ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں آنکھیں چرا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب پورے پاکستان کی ایک غالب ترین حصہ 80% لوگ جو ہیں وہ تو براہ راست گویا ان کے نمائندگان پارٹی ہیں، یعنی مدعا علیہ ہیں دوسرے لفظوں میں، اگرچہ یہ آج خود نوٹس ہے، لیکن ایگریوڈ تو وہی ہیں اپنے پارٹی لیڈران یا ریپریزنٹیٹیوز کے تھرو، جن میں ظاہر ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، پیپلز پارٹی اور BNP اور نیشنل پارٹی اور بہت سارے حضرات۔ اور ایک یعنی یہ ایک عوامی دباؤ ہے، ایک یہ سمجھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آگہی پہلے سے کہیں بڑھ کے ہے، یعنی یہ سمپلی ایک تھیوریٹیکل دباؤ نہیں ہے، بلکہ اس کا ریئل اظہار ہوتا ہے ریئل ٹائم میں۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی چاہے آنکھیں بند نہ کرے تو اس میں سے جو وائس آف دی پیپل دی وائس آف گاڈ وہ کہتے ہیں نا کہ واکس پاپولے واکس ڈے، کہ جو خلق خدا کی آواز خلق خدا کو نکارہ خدا سمجھو، تو وہ بندہ سینس کر سکتا ہے۔ اور پھر PDM نے اجلاس اور ان کی یعنی جو اوورال ان کی اسٹریٹجی اب نظر آ رہی ہے، وہ بڑی حد تک ان کی بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا چاہتا ہے۔ یہ پچھلا جو 4-5 دن گزرے ہیں ججز حضرات نے امیدیں دلا کے کچھ نہیں کیا، جبکہ کیا جا سکتا تھا، اور حالات کی ارجنسی کو دیکھیں تو پورا پاکستان مفلوج ہے، پورا پاکستان ایٹ سٹیک ہے، پورے پاکستان کا آئینی نظام درہم برہم ہے، گویا کسی چور، کسی ٹھگ کے ہاتھوں یرغمال ہے، جس نے اس پر ایسا وار کیا ہے کہ گویا آج تک شاید کسی بغیر وردی کے شخص نے یہ وار نہیں کیا۔ تو اس والے سے جب سیاسی لیڈروں نے اس قسم کے فیلرز چھوڑے ہیں کہ وہ بھی پھر اپنی قوت کا ظاہر اظہار کریں گے، اور اس بار کیونکہ سارے اتمام حجت ہو چکے ہیں تو اس کا اظہار ہو سکتا ہے کہ پچھلے معاملات سے مختلف ہو۔ یہ بات علی اعلان مولانا نے بھی کہی ہے، مولانا فضل الرحمان نے یہ بات بڑی حد تک مسلم لیگ نون کے لیڈروں نے بھی کہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے بھی کہی ہے، اور یہ ایک منطقی اسٹیپ ہے نا۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں چارہ ہی کہو اور کیا ہے، جہاں عقل و خرد کی ایک بھی معنی نہیں جاتی، تو پھر ظاہر ہے جہاں تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو انہوں نے جب یہ فیلرز چھوڑے ہیں، عوامی پریشر ہے، عوام کے وہ حقیقی نمائندہ ہیں، اور پھر اس کا جو سالڈ اس کا ایک انڈیکس ہے یا اس کا اظہار ہے، وہ یہ ہے کہ تمام تر سازشوں کے باوجود، تمام تر کمینگی حکومت کی طرف سے، چور عمران اور اس کے حاشیہ برداروں کی طرف سے، تمام تر مسائی جو سمجھ لیں کہ غیر مقدس مسائی ہے، اس کے باوجود پاکستان میں قومی اسمبلی کے واضح اکثریت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ انہوں نے پریکٹیکلی یہ ثابت کیا، 198-99 لوگ ان کے ساتھ گئے۔ دوسری طرف تمام تر سازشوں کے باوجود ہارڈلی 140 کے قریب تھے، تو یہ بہت زیادہ فرق ہے۔
اس طرح پنجاب اسمبلی میں بھی یہی جو واردات کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر ایک علیحدہ پروگرام کریں گے، اس میں نئی ڈیولپمنٹس ہیں کہ اس میں بھی یہ بات طے ہوگی کہ 199 ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ظاہر ہے فار لیسر دین دا ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہے، اور وہاں پر ظاہر حالات اسی طرح کے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کا اظہار یعنی غصے کا اظہار، دوسرا حقیقی عوامی نمائندے ہیں کیونکہ وہ کوئی بوگس نہیں ہیں، تیسرا اس کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا، چوتھا یہ ہے کہ اب پاکستان کو کب تک مفلوج رکھ سکتے ہیں؟ یہ اگر آپ نے اس کو دوام دینا ہے تو پھر ججز کی کرسی بھی لرز جائیں گی، پھر منہ زوروں کا زور جو ہے اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور منہ زور نے وہاں پر حملہ کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسباب ہے، جب آپ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پر بیٹھے ہیں۔ آئین پاکستان نے آپ کو چیف جسٹس بنایا یا جسٹس بنایا، آئین پاکستان نے اسٹیٹ کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اور آپ اگر اس کو مفلوج کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا مفلوج کرنے والوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں، سہولت کار ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ بھی ریسیونگ اینڈ پر ہوں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اب انجام ہونے والا ہے۔ اب کیا انجام ہوگا؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیں، اگر انکانسٹیٹیوشنل قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر وہ رولنگ سے پہلے والی صورتحال بحال ہوگی اور نو کانفیڈنس جو ہے وہ اسٹل ان پروگرس ہوگی، اور جو امیڈیٹ سیشن ہوگا اور اس میں اس پر ووٹنگ ہوگی۔ جب ووٹنگ ہوگی تو ظاہر ہے ووٹ آؤٹ ہو جائے گی حکومت، اور پھر اپوزیشن کی ظاہر ہے اس کا الیکشن جو پرائم منسٹر یا لیڈر آف دی ہاؤس کا ہوگا تو اپوزیشن کے غالب چانسز ہیں جیتنے کے، تو ان میں نامینیٹڈ ہیں شہباز شریف، تو پھر یہ گویا حکومت 24-48 گھنٹوں میں اپوزیشن جو ہے وہ رولنگ پارٹی بن جائے گی، یا رولنگ الائز یا کولیشن بن جائے گی۔ یہی وہ دن ہے جس سے خان صاحب جس ڈراؤنے خواب سے ڈرتے ہیں، کہ اس صورت میں پھر خان صاحب نے جو اس ملک پر، اس قوم پر زخم لگائے ہیں، پھر ان کا حساب جو ہے بڑی حد تک شروع ہو جائے گا، اور خان صاحب کے ساتھ پھر وہ بین کرنے والا، ماتم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی ساری نخوت، ان کی ساری اکڑ اور ساری کمینگی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ یعنی کوئی دور بات نہیں ہے، سونر یا لیٹر آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے یعنی وردلیس آدمی ہیں اور ان کی پارٹی کتنی مصنوعی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل قرار دیتے ہیں اس کو، اگرچہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ پھر یہ ایک ایسا راستہ کھل جائے گا کہ کوئی بھی بندہ اقتدار میں ہو تو وہ آئینی پرووینس کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، جو چاہے گا کرتا رہے گا، اور ہر بار پھر ججز کے پاس معاملہ آئے گا تو کوئی چیز سرٹن نہیں رہے گی، گویا عدم استحکام باقاعدہ پاکستان میں اس کو ٹیکنیکل دوام مل جائے گا۔ لیکن وہ ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اس کے عواقب و نتائج ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہے یہ ہوگا کہ اس صورت میں پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ظاہر ہے اپوزیشن کے لیڈر کی مشاورت بھی میننگ فل ہے، اور جو حالات جا رہے ہیں الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائے گا، اس لسٹ میں سے جو 4 بندوں کی ان کے پاس پہنچے گی براستہ وہ جو آؤٹ گوئنگ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہوگی جس میں ایکول ریپریزنٹیشن ہوگی دونوں سائڈس کی، اور وہ نام جو ہیں 4، ان میں سے 2 اپوزیشن لیڈر اور 2 پرائم منسٹر کی طرف سے ہوں گے، اور وہ عام طور پر کمزور سا شخص ہوتا ہے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنتا ہے، اور اسے بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ 3 مہینے نہ میری کوئی جڑیں ہیں عوام میں نہ میری، تو اس صورت میں ظاہر ہے الیکشن ہوگی، اور جو پچھلا ٹریک ریکارڈ آ رہا ہے اس دفعہ اپوزیشن اتنی منظم، اتنی پرجوش اور اتنی وہ نالاں ہے پہلے ظلم پر کہ اب اس طرح بکس سے چوری کرنا، ووٹرز کو ڈرانا دھمکانا یا مصنوعی رزلٹ کریٹ کرنا اور ایک مصنوعی دیوتا عمران خان ٹائپ کریٹ کرنا ناممکن ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں بھی اگرچہ وہ ڈراؤنا خواب 3 مہینے ڈیلے ہو جائے گا جو خان صاحب جس سے بچنا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال آئے گا ضرور، تو پھر آپ خان صاحب کا چیخنا چلانا
اور ان کے کرتوت جو منظر پر آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے پھر نتائج بھی آپ دیکھیں گے۔ تو اجازت لیتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، پاکستان زندہ رہے، ہمیشہ تابندہ رہے، عوام زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔